السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کو یہ بات بتلاؤں گا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں مشت زنی کرنا یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کرنا یہ کیسا ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، پوری تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سنیں، آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر دوں کہ مشت زنی کرنا کیسا ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ میں قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ دیکھیے، مشت زنی کرنا یہ اسلام کے اندر شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، بڑے گناہ کا کام ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، یعنی وہ لوگ بھی متقی اور پرہیزگار ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی باندیوں کے۔ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فاولئک هم العادون، تو اللہ رب العزت نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے صرف دو طریقے بیان کیے ہیں، اور آج کے دور میں صرف ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کرنا اور اپنی بیوی سے جائز طریقے سے خواہش کو پورا کرنا۔ تو یہ ایک ہی طریقہ ہے، اس طریقے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اگر اپنی خواہش کو پورا کرنے کا اختیار کیا جائے گا تو وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کی خرابیوں کو بیان فرمایا۔ بہت ساری احادیث کے اندر آتا ہے، ناکح الید ملعون، ناکح الید ملعون، کہ ہاتھ سے نکاح کرنے والا یعنی اپنے ہاتھ سے خواہش کو پورا کرنے والا یہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، ساری مخلوق ایسے شخص پر لعنت فرماتی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، حشر کے میدان میں 7 ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ رب العزت نظر کرم نہیں فرمائے گا، ان سے ملاقات نہیں کرے گا، ان کو دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ناکح الید یعنی نکاح، اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا، اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کرنے والا، یہ شخص بھی اللہ رب العزت کی رحم و کرم سے محروم رہے گا۔ یہ تو قرآن و حدیث سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کہ یہ کام ناجائز اور حرام ہے۔ باقی طبی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اس کے جو نقصانات ہیں وہ بے شمار ہے۔ انسان بالکل اپنے جسم کے اعتبار سے کھکل ہو جاتا ہے، وہ اپنی دنیا کو بالکل خراب کر لیتا ہے۔ میں اس ٹاپک پر کوئی ایک مستقل الگ ویڈیو بناؤں گا، آپ انتظار کریں۔ بہرحال اگر یہی کام روزے کی حالت میں کیا جائے رمضان المبارک میں تو اس کا نقصان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں اگر کوئی نیک کام کیا جائے، کوئی نیک عمل کیا جائے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی برا کام کیا جائے تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے اور 70 درجے زیادہ گناہ ملتا ہے۔ اس لیے مشت زنی کرنا رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ناجائز اور حرام ہوگا، سخت گناہ کا باعث ہوگا۔ اور اگر روزے کی حالت میں یہ کام کیا یعنی مشت زنی کی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ باقی نہیں رہے گا، جس کی قضا آپ کو رمضان المبارک کے بعد کرنی پڑے گی۔ اگر آپ قضا نہیں کریں گے تو مستقل گناہ میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے رمضان المبارک میں اس کام سے لازمی طور پر بچا جائے اور غیر رمضان میں بھی اس سے بچا جائے، کیونکہ اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ اور اگر ہست میتھن کی، مشت زنی کی عادت پڑ چکی ہے، یہ عادت چھوٹ نہیں رہی ہے، آپ اس سے پریشان ہو چکے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں پیچھے چھڑانے کی لیکن پھر بھی آپ کی عادت یہ ختم نہیں ہو رہی، تو آپ ان باتوں کو اپنائیں جو میں نے ایک ویڈیو کے اندر پیش کیے ہیں۔ میں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ان باتوں کو اپنائیے، ان پر عمل کیجئے، آپ کی یہ عادت بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔